بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 8۔ ترجمہ۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حالت میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بولے، اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا، اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچھیا، بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے، اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے، اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ اس پر وہ پکار اٹھے، ہاں، اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ تفسیر۔ سلسلہ عبارت کو پیش نظر رکھنے سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں ایمان اور اعمال صالحہ کی تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ کن کن باتوں کو آدمی مانے اور کیا کیا اعمال کرے تو خدا کے ہاں اجر کا مستحق ہو۔ یہ چیزیں اپنے اپنے موقع پر تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ یہاں تو یہودیوں کے اس ذم باطن کی تردید مقصود ہے کہ وہ صرف یہودی گروہوں کو نجات کا اجارہ دار سمجھتے تھے۔ وہ اس خیال خام میں مبتلا تھے کہ ان کے گروہ سے اللہ کا کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے، لہٰذا جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ خواہ اعمال اور عقائد کے لحاظ سے کیسا ہی ہو، بہرحال نجات اس کے لیے مقدر ہے، اور باقی تمام انسان جو اس کے گروہ سے باہر ہیں وہ صرف جہنم کا ایندھن بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز تمہاری گروہ بندیاں نہیں ہیں، بلکہ وہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ جو انسان بھی یہ چیز لے کر حاضر ہوگا وہ اپنے رب سے اپنا اجر پائے گا۔ خدا کے ہاں فیصلہ آدمی کی صفات پر ہوگا، نہ کہ تمہاری مردم شماری کے رجسٹروں پر۔
اس واقعے کو قرآن میں مختلف مقامات پر جس انداز سے بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل میں یہ ایک مشہور و معروف واقعہ تھا، لیکن اب اس کی تفصیلی کیفیت معلوم کرنا مشکل ہے۔ سبت یعنی ہفتے کا دن۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں۔ اس روز کسی قسم کا دنیاوی کام، حتیٰ کہ کھانے پکانے کا کام بھی نہ خود کریں، نہ اپنے خادموں سے لیں۔ اس باب میں یہاں تک تاکیدی احکام تھے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے وہ واجب القتل ہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل پر اخلاقی اور دینی انحطاط کا دور آیا تو وہ علی اعلان سبت کی بے حرمتی کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے شہروں میں کھلے بندوں سبت کے روز تجارت ہونے لگی۔ اس واقعے کی تفصیل آگے سورۃ اعراف رکوع نمبر 21 میں آتی ہے۔ ان کے بندر بنائے جانے کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جسمانی ہیبت بگاڑ کر بندروں کی سی کر دی گئی تھی، اور بعض اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ ان میں بندروں کی سی صفات پیدا ہو گئی تھی، لیکن قرآن کے الفاظ اور انداز بیان سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اخلاقی نہیں بلکہ جسمانی تھا۔ میرے نزدیک قرینِ قیاس یہ ہے کہ ان کے دماغ بائینہ اسی حال میں رہنے دیے گئے ہوں گے جس میں وہ پہلے تھے، اور جسم مسیح ہو کر بندروں کے سے ہو گئے ہوں گے۔ چونکہ ان لوگوں کو اپنے ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدس اور گاؤ پرستی کے مرض کی چھوٹ لگ گئی تھی، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں۔ ان کے ایمان کا امتحان ہی اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے توڑ دیں۔ یہ امتحان بہت کڑا امتحان تھا۔ دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا تھا، اسی لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگے، مگر جتنی جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی گھڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخرکار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا گویا انگلی رکھ کر بتایا گیا کہ اسے ذبح کرو۔ بائبل میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، مگر وہاں یہ ذکر نہیں کہ بنی اسرائیل نے اس حکم کو کس طرح ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کی ہے، رکوع نمبر 8 کا۔ اینڈ میں جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں، اس دفعہ بھی کچھ کہنا چاہوں گی کہ یقین رکھو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے اور کسی کو کہہ دینا آپ صبر اور یقین رکھو یہ بہت آسان ہوتا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب ہم اذیت میں ہوتے ہیں یا ضد کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے۔ کچھ لوگ رات کو یہ یقین کر کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھ کر اپنا یہ کام کروں گی۔ ایسا یقین کیوں نہیں کر پاتے ہم اللہ پر کہ اس نے جو سوچا ہے اچھا ہی ہوگا، بہترین ہی ہوگا، اور پھر ناممکن کو ممکن کرنا ہی تو میرے رب کا کام ہے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ کیا یقین ہوگا کہ وہ دل بدل دے گا، وہ ہنسائے گا، وہ خوش کر دے گا، وہ سکون عطا کر دے گا، وہ سنوار دے گا، وہ قرار دے گا۔ وہ آپ کے دل کی ہر چھپی ہوئی تکلیف کو جانتا ہے۔ آپ کہاں کہاں چپ رہے، کہاں کہاں صبر کیا، وہ سب جانتا ہے۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آپ کو قرار آ ہی جائے گا۔ یقین رکھو صرف اس ذات پر، وہ تو کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو اپنے رب پر چھوڑ دو کہ میرا رب جانے اور اس کے کام جانے۔
وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کرتا، خاص طور پہ وہ لوگ جو اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور یہ کتنا خوبصورت احساس ہے نا کہ کوئی انسان ہمیں احساس دلا دے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ اور ایک ایسی ذات ہے جو آپ سے کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی کہیں گیا ہی نہیں۔ تو یہ سوچو یہ کتنا خوبصورت احساس ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، تکلیف میں، اذیت میں، کسی کے بھی ساتھ نہ ہونے میں، جب ہم تنہا ہوتے ہیں، کوئی ہمارے پاس نہیں ہوتا، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی انسان بے شک نہ ہو، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کی سب مشکلات، سب پریشانیاں دور کرے، سب بیماروں کو شفا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔